چلیے آج ہم ایک ایسی مقدس کہانی میں اترتے ہیں جو الہی اشاروں، محبت اور تقدیر کے بارے میں ہے۔ یہ داستان ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان قائم ہونے والے ایک بہت ہی خاص رشتے کی۔ تو اس کہانی کی شروعات وہ کسی انسانی منصوبے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک پراسرار اور الہی خواب سے ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر شروع کیسے ہوا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کی ایک پرسکون رات سے، جہاں ایک ایسا خواب دیکھا گیا جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ روایت کے مطابق خواب میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور ان کے ہاتھ میں ریشم کا ایک خوبصورت کپڑا تھا۔ اس لمحے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھلا اس قیمتی کپڑے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ جب وہ کپڑا ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ نظر آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں۔ فرشتے نے اعلان کیا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ مطلب یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک الہی وعدہ تھا۔ اس الہی پیغام کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ انہوں نے سوچا وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہیں، وہ تو گڑیوں سے کھیلنے والی ایک بچی ہیں۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل تھا، جہاں ایک طرف الہی فرمان تھا اور دوسری طرف زمینی حقیقت۔ اور یہ خواب یہ صرف ایک بار نہیں آیا، بلکہ لگاتار کئی راتوں تک آتا رہا۔ اس تکرار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہر شک کو مٹا دیا اور انہوں نے اسے مکمل طور پر خدا کی مرضی کے طور پر قبول کر لیا۔ تو خواب کے ذریعے اشارہ ملنے کے بعد اب کہانی آگے بڑھتی ہے ایک ایسے واقعے کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی غیر معمولی ذہانت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسی خوبی جو ان کی تقدیر کا حصہ تھی۔ ایک دن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کے کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کی ایک غیر معمولی بات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کھینچ لی، اور بس وہیں سے ایک دلچسپ گفتگو کا آغاز ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کھلونے کے پروں کی طرف اشارہ کیا اور مذاقاً کہا، لیکن گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ یہ ایک ہلکی پھلکی بات تھی، لیکن اس کا جواب بہت غیر معمولی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا، آپ کو کس نے کہا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ ان کا یہ حاضر جوابی اور تاریخی حوالے پر مبنی جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ وہ کھل کر ہنس پڑے۔ اور یہ کوئی معمولی بچکانہ جواب نہیں تھا، یہ دراصل اس گہری حکمت کی پہلی جھلک تھی جو ان کے پاس تھی۔ اسی لمحے یہ واضح ہو گیا کہ ان کی ذہانت صرف ان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ مستقبل میں پوری امت کی رہنمائی کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہوگی۔ تو الہی اشاروں کے بعد اب وقت تھا انسانی عمل کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ باقاعدہ طور پر کیسے قائم ہوا اور اس میں کیا رسومات شامل تھیں۔ یہ رشتہ ایک بہت ہی باعزت اور منظم طریقے سے طے پایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک قاصد خولہ بنت حکیم کو بھیجا۔ پیغام پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تک اور پھر والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ ایک اہم سوال اٹھایا گیا، اس کی وضاحت کی گئی اور آخر کار نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ یہ پورا عمل اس دور کے سماجی احترام اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور جو مہر تھا وہ 500 درہم مقرر کیا گیا۔ یہ رقم اس بات کی واضح علامت تھی کہ اس رشتے کی بنیاد مادی دولت پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور روحانی وابستگی پر رکھی جا رہی تھی۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن ان کی مشترکہ زندگی کا آغاز فوراً نہیں ہوا۔ اس کے بجائے تاریخ کے کچھ اہم ترین واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک ہجرت بھی تھی۔ تو دیکھیے مکہ میں نکاح کے بعد ہوا کیا۔ مکہ میں ظلم و ستم بڑھنے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کی۔ تقریباً 3 مہینے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مدینہ پہنچی، جہاں شوال کے مہینے میں جب وہ 9 سال کی تھیں ان کی مشترکہ زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مدینہ میں ان کی نئی زندگی کیسی تھی؟ کیا یہ شان و شوکت سے بھری تھی؟ روایت کے مطابق حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، جو سادگی اور قناعت کی ایک مثال ہے۔
ان کا گھر وہ انتہائی سادہ تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی۔ وہاں کوئی آسائش نہیں تھی، صرف بنیادی ضروریات تھیں جو اس بات کی عکاسی کرتی تھیں کہ ان کی توجہ روحانی دولت پر تھی۔ اور اس سادگی کی گواہی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اکثر پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کھانا پکانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ الفاظ ان کی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں مادی چیزوں کی بھلے کمی تھی، لیکن محبت اور احترام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کھجور اور دودھ جیسی سادہ غذا کھاتے تھے، لیکن ایک ہی برتن سے۔ گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن ان کا رشتہ گہری محبت سے روشن تھا۔ یہی اس کہانی کا اصل جوہر ہے۔ اور یہاں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ الہی تقدیر کیسے پوری ہوئی۔ ان کی وہی ذہانت اور تیز یادداشت جو بچپن میں کھلونا گھوڑے والی گفتگو میں نظر آئی تھی، انہیں حدیث کی سب سے اہم راویوں میں سے ایک بناتی ہے۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ کیا، جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے علم کا ایک لازوال ذریعہ بن گئی۔ آخر میں یہ کہانی ہم سے ایک بنیادی سوال پوچھتی ہے، ایک حقیقی بابرکت زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ مادی دولت ہے یا پھر محبت، حکمت اور روحانی سکون میں پایا جانے والا اطمینان؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے یہ داستان ہمیں چھوڑ جاتی ہے۔